السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی۔ ناظرین کرام، چند ایام میں ماہ مقدس رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر جہاں اور عبادتیں ہیں وہیں ایک اہم عبادت نماز تراویح کی ہے۔ نماز تراویح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز تراویح پڑھی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہذا نماز تراویح کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ ہرگز نماز تراویح نہ چھوڑی جائے الا کہ کوئی عذر ہو۔ تو نماز تراویح ہمیں کس طرح سے پڑھنی ہے؟ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ملک لاک ڈاؤن ہے، مساجد کے اندر نماز تراویح پڑھنا فی الحال ممکن نہیں ہے، اس لیے جیسے اور نمازیں ہم گھروں کے اندر پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے نماز تراویح بھی گھروں کے اندر ہی ہمیں پڑھنی ہوگی۔ لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز تراویح ہم کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، جیسے دیگر نمازیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے نماز تراویح بھی ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ گھر میں جو فیملی ممبر ہیں انہیں کے ساتھ ہم جماعت کر لیں۔ مثلا گھر کے اندر اگر نماز پڑھنے والے شوہر اور بیوی ہیں تو دونوں جماعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ شوہر وہ امامت کرے گا اور بیوی امام کے پیچھے، یعنی اپنی شوہر کے بالکل پیچھے کھڑی ہوگی۔ اسی طرح سے گھر میں اگر شوہر، بیوی اور ایک بچہ ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ شوہر امامت کرے گا اور بیوی پیچھے امام کے، یعنی اپنے شوہر کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور بچہ باپ کے جو امام ہے ان کے دائیں جانب ایک بالشت پیچھے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح سے گھر کے اندر فیملی میں اگر شوہر بیوی ہیں اور چند بچے ہیں اور چند بچیاں ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ شوہر وہ امامت کرے گا، اور ان کے بعد جو بچے ہیں بچوں کی صف لگے گی، وہ باپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پھر بیوی اور بچیاں وہ ان بچوں کے پیچھے صف بنا کر کے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر اگر چند مرد ہیں تو وہ تو آسان ہے، آپ حضرات معلوم ہے کہ ان میں سے ایک نماز پڑھائے گا اور باقی مرد پیچھے اپنے صف بندی کریں گے۔ اور اگر گھر میں صرف باپ اور بیٹا ہے نماز پڑھنے والے تو باپ نماز پڑھائے گے اور بیٹا باپ کی جو کہ امام ہے ان کے داہنے جانب ایک بالشت پیچھے کھڑا ہوگا۔ اس طریقے سے جماعت کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تمام نمازیں ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اس وقت یہ ایک پریشانی ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مساجد کے اندر آنا ممکن نہیں ہے، تو گھروں کے اندر ہم نمازوں کا اہتمام ضرور کریں۔ نماز ہرگز ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ماہ مقدس کے اندر نماز تراویح کا بھی با جماعت ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تراویح بھی ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، بلا کسی شرعی عذر کے ہم ہرگز نماز تراویح کو نہ چھوڑیں۔ تو اس اہم عبادت کی انجام دہی کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن میسر ہو جائے تو قرآن پاک مکمل سنا جائے، اور اگر نہیں مل رہا ہے کوئی حافظ قرآن تو گھر میں جو ترتیب میں نے بتلائی ہے اس ترتیب کے مطابق ہم نماز با جماعت کا اہتمام کریں، اور جو بھی صورتیں یاد ہیں قرآن پاک میں سے انہی صورتوں کو نماز تراویح کے اندر ہم پڑھ لیں، یا قرآن پاک کے اندر سے جہاں سے بھی یاد ہے وہیں سے ہم نماز تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھ لیں اور نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ مثلا اگر ہمیں صرف 2 ہی صورتیں یاد ہیں مثال کے طور پر، تو ان 2 صورتوں ہی کو پوری نماز تراویح کے اندر پڑھتے رہیں، انہی کو دہراتے رہیں۔ 2 رکعت ہم نے پڑھی، 2 رکعت کے اندر اگر ہمیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یاد ہے تو پہلے رکعت کے اندر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں اور دوسرے رکعت کے اندر قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ اس طرح سے پوری 20 رکعتوں کا اہتمام کریں۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ ماہ مقدس کے اندر
نماز تراویح کا اہتمام کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں، توبہ و استغفار کریں، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کریں، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے خاتمے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں۔ یہی چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ مقدس کا احترام اور اس کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔